قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعا سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کیسے آئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بول کے بتائے، مینس کہ اللہ کے الفاظ آ جائیں پیغمبر کے ذریعے، یا پیغمبر اپنی زبان میں بول کے بتائے۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ آیت اس ٹائم کی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور زمین پہ جانے کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اب زمین ہی اس کا مسکن ہوگی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم سب زمین پہ رہو، ہم تمہارے لیے ہدایت اتاریں گے، اور یہ ہدایت دونوں صورتوں میں ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی صورت اور پیغمبر کی سیرت کی صورت، یعنی چاہے پیغمبر خود بولے یا اللہ کی زبان میں بولے، یہ ہدایت ہم اتاریں گے تمہارے لیے۔ جب یہ آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بے خبر نہیں رہنا، بلکہ اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے عافیت اور نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے خوف خود ساختہ بھی ہوتے ہیں، مثلا کسی دوسرے کو دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جانا، حسد ایک بہت بڑا ایک سورس ہے خوف اور غم میں مبتلا کرنے والا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کمپیرزن، یہ میں اس لیے نشاندہی کر رہی ہوں رویوں کی کہ ہم اپنے اپنے رویوں کو کم از کم یہ چند چیزوں کے حوالے سے چیک کر سکیں۔ اوورآل جو ایک سٹریس یا خوف اور غم اور مشکل انسان جس کا شکار ہے، وہ پورے معاشرے کے اندر ایک ناہمواری، ایک ناانصافی اور میرٹ کا نہ ہونا بھی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ خوف سے نجات چاہیے، اور یقیناً ہم سب کو خوف سے نجات چاہیے، غم سے نجات چاہیے، یقیناً ہم سب کو غم سے نجات چاہیے، کیونکہ یہ دونوں گھن کی طرح انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں، چاٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو پیروی کرنی ہے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی، اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے معنی ہے کہ ایسی ہمدردانہ اور کریمانہ رہنمائی کہ جو انسان کو اس کے مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ عافیت۔ تو کرم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل پہ پہنچانا۔ اور راستے پہ چلنے کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سامان فراہم کرتے ہیں، ہماری رکاوٹیں دور کرتے ہیں جب ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اور ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، نہ ہی کبھی وہ بدبخت ٹھہرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین، ایمان، اور دوسری چیز جو خوف اور غم سے انسان کو نجات دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین ہو، دعا مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے رہیں، اپنی فکریں، اپنے غم بجائے لوگوں کو سنانے کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور پورے ول پاور کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، تو آپ دیکھیں گے
کہ ہر طرح کے خوف اور غم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کریں گے، آسانی عطا کریں گے، نجات عطا کریں گے، عافیت عطا کریں گے۔ یاد رکھیں ہدایت کے دو بڑے سورسز ہیں، ایک تو ہے قرآن، الحق من ربک، حق رب کی طرف سے ہے، اور رب نے دو سورسز اتارے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن عظیم ہے، اور دوسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم بڑے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ دونوں سورسز محفوظ رکھے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ حدیث سلیکٹ کی، اسے توجہ سے سنیے گا، اس کے اندر یہ حل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے نکلنے کی راہ کون سی ہوگی؟ یعنی جب فتنے آ جائیں تو کیسے ہم ان سے نکلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب ہی ہمیں فتنوں سے نجات فراہم کرے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں اور بعد میں آنے والوں کی خبریں موجود ہیں، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے۔ یہ قول فیصل ہے، فضول بات یا یاوہ گوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے کچل کے رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت پانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ رسی کیا ہوتی ہے؟ دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک ہمارے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے جڑے رہیں تو پھر لازم ہے کہ قرآن سے جڑے رہیں۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں۔ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، بار بار پڑھنے سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ کتنی زبردست بات ہے! آپ پوری زندگی سے دنیا کی جو بھی کتاب ہے اسے پڑھیں، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ قرآن ساری زندگی پڑھتے رہیں اور اس کے اسرار و رموز انسان پہ کھلتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے ویژن کو وائٹ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں اور دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا اجر پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اوورال حدیث کو سم اپ کریں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ بحر سخار ہے قرآن، جو اس سے جڑ گیا، جس نے اس سے دوستی کر لی، جس کے ہاتھ میں اس کا ایک سرا آ گیا، اس نے اللہ سے اپنا کنیکشن بنا لیا اور اللہ کے ساتھ وہ وابستہ ہو گیا۔ اور یہ ایک ایسی بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس پر کم ہے، اور شکر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان قرآن سے وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ قرآن کہ جس کے پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے تمہارے آنگن میں سورج کی روشنی، اس سے بھی زیادہ،
اور پھر آپ نے فرمایا سوچ لو کہ جو خود قرآن پہ عمل بھی کرے تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ہی میں نجات ہے۔ دنیا کی اگر ہمیں اچھائی اور بھلائی چاہیے تو وہ بھی قرآن ہی کے اندر سے ملے گی، اور اگر آخرت کی بھلائی اور اچھائی اور کامیابی چاہیے تو وہ بھی قرآن ہی کے اندر سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر صبح اٹھتے ہی تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، جیسے آج کل ہم سیکھتے ہیں، ایک آیت، یعنی اس کی تجوید کر لی، اس کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کا فہم دیکھ لیا، اس کو سب سے بڑھ کے جو میری ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کریں لائیولی۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، قرآن کو علیحدہ سے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم گنتے رہتے ہیں پارے اور ختم پہ ختم کرتے رہتے ہیں، اور سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس کا کرنا کیا ہے۔ تو لازم ہے اس کی سمجھ اختیار کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی بات کے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں نہ صرف اس کا ایسا ہی اجر جیسا کہ رسول نے فرمایا عطا فرمائے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی ان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے دیانت داری، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اگلی چیز جو لازم ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس کو تھام لیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے بھی سنت اور زندگی گزارنے کے لیے بھی سنت، ہر معاملے میں سنت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، کر سکتی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ سے کہا گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو لازم ہے، اگر ہمیں خوف سے نجات چاہیے، اگر ہمیں غم سے نجات چاہیے، تو ہم اللہ کی آئی ہوئی ہدایت یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کریں۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو زندگی میں کوئی مشکل نہیں آتی اور ان کی لائف بالکل سیٹلڈ ہو جاتی ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص بھی قرآن کو تھام لیتا ہے، ہدایت کو تھام لیتا ہے، سنت کو تھام لیتا ہے، تو پھر ایسا شخص خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو مشکلیں اس کے لیے لکھی ہیں وہ تو اس کو ملتی ہی ہیں، لیکن اس کا اللہ پہ ایمان، اللہ پہ توکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید، ان مع العسر یسرا پہ یقین اس کو تھام لیتا ہے۔ اس کو توکل کی ایسی دولت نصیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے، اور لوگ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ آپ کی تو بڑی ہمت ہے۔ تو یہ ہمت میں اور آپ بھی پا سکتے ہیں۔ اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کا، تو آخرت کی کامیابی تو ان دو ذرائع کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور وہ کیسے کہ آپ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں دنیا دارالامتحان ہے، ہم سب کہتے بھی ہیں۔ تو امتحان کیسے دیا جاتا ہے؟ جو شخص سیلیبس کو اچھی طرح جانتا ہو،
پھر اس کو سمجھتا ہو، پھر اس کو سیکھتا ہو اور پھر اس کے مطابق پریکٹیکل بھی کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو کوئی بھی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔